السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن ملک لسانہ ووسع بیتہ وبقى علی خطیئتہ۔ احباب گرامی قدر، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 3 کام کرے گا، 3 عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی گارنٹی ہے۔ طوبیٰ، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے، اور اس کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، اور اس کا سایہ اتنا گھنا اور اتنا لمبا ہوگا، جنتی گھوڑا اس درخت کے نیچے 100 سال تک مسلسل بھاگتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ملے گا کس کو؟ غور کیجئے۔ پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، بولنے سے پہلے اپنے لفظوں کو تولتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اپنی زبان کو بے لگام نہیں کرتا، آوارگی نہیں دیتا، بلکہ جب بھی بولتا ہے، جب بھی زبان کو کھولتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ یہ زبان انسان کے پاس بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیو، اس زبان کی وجہ سے بندہ دنیا میں رہتے ہوئے مرتبے، فضیلت، مقام حاصل کر لیتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے انسان معاشرے میں پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان کا صحیح اور غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان کی تعریف یہ کی ہے، مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے، کامل ترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے کہ میری زبان کی وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان، میرا ہمسایہ، میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی کہیں میری زبان کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیو، بعض اوقات بندہ زبان سے شکر والا کلمہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کے کنارے پہ لے آتا ہے، اور بعض اوقات بندہ جنت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے اور زبان سے ایسا الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسا ناشکری والا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ مالک کائنات جنت کے کنارے سے اٹھا کے جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی زبان کے کردار کی وجہ سے انسان مرتبہ، فضیلت، مقام حاصل کرتا ہے۔ یعنی جنت کی خوشخبری اس انسان کے لیے ہے جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ مالک کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ زبان جب بھی انسان کھولتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نگران کرامن کاتبین اس کی بات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ مجھے ایسا کوئی عمل بتلا دے جس پر میں عمل کروں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ شامن حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کف علیک، 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کر تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو زبان کی حفاظت کرنی ہے، زبان سے غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان تراشی اور ایسی افراتفری والے باتیں اپنی زبان سے نہیں ادا کرنی جس سے مالک کائنات ناراض ہو جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں ایسی غلط باتیں درج ہو کے قیامت والے دن کہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ طوبیٰ لمن ملک لسانہ، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، ووسع بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر کو اپنی قرار جائے بنا لیتا ہے، گھر سے باہر نکل کر فضول گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں
نہیں کھڑا ہوتا، چوکوں چراہوں میں، محفلوں میں نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ وہ اپنے گھر میں ٹھہر جاتا ہے، ضرورت وقت اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ یعنی فضول گھر سے باہر نہیں نکلنا، فضول گھر سے باہر نکل کر کے چوکوں چراہوں میں، گلیوں میں نہیں کھڑا ہونا، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں ٹھہر جاتا ہے، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کیا ہے، طوبیٰ، اس کے لیے جنت کی بشارت، جنت کی گارنٹی ہے۔ شامن حضرات، گھر سے باہر ضرورت کے وقت نکلنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی سارا دن کام کاج کرتے ہیں، سارا دن ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، شام کے وقت ہم اپنے گھر سے باہر نکل کر کے ہمارے چبوترے پر کام کاج کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم؟ سامعین حضرات، ہمارا اسلام اس قدر صاف ستھرا سچا دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے دین، ایسا اسلام ہمیں پیش کیا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیسا صاف ستھرا دین ہے، کوئی دین کا ایسا، یعنی دنیا میں کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں اسلام نے اس کی اصلاح نہ کی ہو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم چبوترے پہ بیٹھ کے ہم کام کاج کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم گھر سے باہر نکل کر کے چوک میں، رستے میں بیٹھنا چاہتے ہو، میٹنگ کرنا چاہتے ہو، تو پھر رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کا حق کیا ہے؟ کف العدا، تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، اور گزرنے والے کو پریشان نہیں کرنا، وکف علیہ جناب، اور سلام کا جواب دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں رستے کے حقوق میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر رستے کا حق ادا کرو، اپنی نظر کو نیچا رکھنا ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے۔ اگر تم رستے میں بیٹھنا چاہتے ہو، یہ چار چیزوں پر عمل کرنا ہو، طوبیٰ، اس کے لیے جنت کی بشارت، جنت کی گارنٹی ہے جو بندہ فضول اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ نمبر 3، وبقاء علی خطیئتی، جو بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کے ندامت کی آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے آہو بکا کرتا ہے، آہو زاریاں کرتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، اللہ مجھ سے پاپ ہو گیا، اللہ فلاں گناہ ہو گیا، نہ گناہوں کو یاد کر کر کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، وبقاء علی خطیئتی، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، طوبیٰ، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ سامعین حضرات، آج ہر بندہ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، غلطیوں کا انسان پتلا ہے، مجھ میں بھی گناہ ہے، آپ میں بھی گناہ ہوں گے، ہر بندے میں گناہ ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پشیمان ہو جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ شامعین حضرات، یہ تین باتیں بہت ہی زبردست ہے معاشرہ سنوارنے کے لیے، یہ معاشرے پر بہت ہی کار خیر ثابت ہوتی ہے۔ طوبیٰ لمن ملک لسانہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے میں جنت کا حقدار بن جاؤں، جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حاصل کر لو، اس کو چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے گھر سے فضول باہر نکل کر کے چوکوں چراہوں میں، گلیوں محلوں میں نہ گھومے، نہ پھرے، نہ کھڑا ہو، اور تیسرے نمبر پر وبقاء علی خطیئتی۔